الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الجمعہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. اگرچہ سورہ جمعہ پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور صرف 11ویں اور آخری آیت جو ہے اس پر گفتگو باقی ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ حکمت و احکام جمعہ پر ایک نئی ترتیب کے ساتھ، بالخصوص جو حکمت جمعہ ہے اور جو نظام جمعہ ہے ہمارے دین میں، اس کی جو حکمتیں ہیں ان پر ایک نظر دوبارہ ڈال لی جائے. اور اس وقت میں ذرا ایک نئی ترتیب کے ساتھ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکمتوں کو جمع کیا ہے، درجہ بدرجہ. یہ گویا کہ 3 مراحل، 3 مراتب یا 3 مدارج ہیں حکمت جمعہ کے. سب سے پہلی حکمت، تمام شرائع سماویہ میں جن میں ہمارے پاس کچھ تفصیلی علم صرف شریعت موسوی کا ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ حکمت رہی ہے کہ ایک دن کو ہفتے میں مخصوص کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، یاد الہی کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے. یہ جو حکمت ہے اس کو بھی گویا کہ اس جمعے کے نظام نے برقرار رکھا، اور برقرار رکھنے کے علاوہ اس میں اضافی افادیت کے پہلو جمع کر دیے. اس کے ضمن میں 4 باتیں نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہود نے جو ان کی طبیعت میں کجی تھی، الحاد تھا، اس کے بنا پر جو اصل دن تھا جمعہ اسے ترک کر کے ہفتے کا دن اختیار کیا. نصارہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اتوار کا دن اختیار کیا. یعنی یہ قدر مشترک تو رہی کہ ایک دن ہے خاص اس کام کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل دن جو ہے وہ ان سے گم ہو گیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی فرمائی اس اصل دین کی طرف. آج میں سوچ رہا تھا، پھر میرا ذہن منتقل ہوا سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف جس کے ضمن میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ استدار الزمان کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ نسی کا جو قاعدہ تھا جو قریش نے ایجاد کر لیا تھا، اس کی وجہ سے جو لیونر کیلنڈر تھا وہ ڈسٹرب تھا، مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ ساری غلطیاں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر کے جو اصل کیلنڈر تھا وہیں پر مقام پر پھر سوئی آ گئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ آج سے یہ نسی کا قاعدہ بھی منسوخ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح اور اصل اوریجنل کیلنڈر پر زمانے کی یہ تقویم آ گئی ہے. تو گویا کہ یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوا
کہ ہفتہ اور اتوار جو جمعے کو چھوڑ کر اختیار کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی اس امت کی کہ اصل دن یوم الجمعہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا۔ جہاں تک معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں، یہود کے ہاں، وہ دن اگرچہ مخصوص تھا عبادات کے لیے، ذکر کے لیے، نوافل کے لیے، لیکن وہاں کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا۔ اس امت کے اندر اجتماعیت کو جو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور چونکہ دین کی تکمیل ہوئی ہے ایک اجتماعی نظام زندگی کے اعتبار سے، لہذا ہر پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اجتماعیت جو ہے وہ نمایاں ہے، تو اس دن کے معاملے میں اجتماعیت کا اضافہ کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ جو اس دن کے بارے میں حکم کی سختی تھی اسے بہت نرم کر دیا گیا، یعنی پورا دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ اصحاب السبت کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے سبت کے اس حکم کو توڑا۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی حکمت تشریعی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، کہ احکام اکثر و بیشتر یہاں پر نرم کر دیے گئے، سہولتیں پیدا کی گئی، تسہیل ہے۔ چنانچہ وہ صرف 1 گھنٹہ تقریباً بنتا ہے، یعنی اگر آپ دن کو 14 گھنٹے، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے یا جو بھی مختلف اوقات میں دن کی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے صورت، تو اس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو جمعے میں یہ حکم جو ہے وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اذان، اور وہ بھی اذان ثانی سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک تو وہ حکم برقرار ہے، کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وہ منصوص اور قطعی حکم نہیں رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اذان اول جو ہے اس کے حوالے سے فقہا نے یہ کہا ہے کہ مجتہد فیہ جو ہے، اور ضمنی معاملہ یہی رہے گا کہ اس حکم کا پر عمل انسان کر دے اذان اولا کے ساتھ ہی، اذان اول کے ساتھ ہی۔ باقی رہ گیا یہ کہ جو شام کا وقت ہے اس میں تو گویا کہ ایک پہلو نمایاں طور پر سامنے آ گیا کہ جب جماعت ہو جائے، ادا ہو جائے نماز، تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ۔ البتہ پہلا جو حصہ ہے دن کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ترغیب اور تشویق برقرار رکھی گئی۔ دن کا یہ حصہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو تبکیر کے حوالے سے، جو مفصل گفتگو ہو چکی ہے، پہلی ساعت میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں مسجد میں پہنچ جاؤ، اور وہاں پر جا کر اپنے وقت کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے صرف کرو کہ جو اوریجنل حکم تھا اس دن کا، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قانونی پابندی نہیں رکھی گئی۔ البتہ اصل شے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ شریعت میں اس حکم کی جو نرمی کی گئی ہے، اس کی نہ صرف یہ کہ تلافی ہو گئی ہے، اس کی افادیت جو ہے اگر اس سے کوئی کمی اگر پیش آئی ہو، اس کی وجہ سے واقع ہوئی ہو، تو نہ صرف اس کی تلافی، بلکہ یہ کہ اس کو 2 عطشہ بنا دیا گیا اس سے کہ اس میں قرآن مجید کی اجتماعی اور عمومی تعلیم کا نظام قائم کر دیا گیا، خطبہ جمعہ کی شکل میں، جیسا کہ تفصیلاً ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ در حقیقت تذکیر بالقرآن اور تذکیر قرآن کی یاد دہانی اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت، یہ اس کا مقصد ہے خطبے کا، اور اصل جمعہ جو ہے وہ خطبے ہی کی بنیاد پر ہے، اس کی ساری فضیلت اور اہمیت خطبے ہی کی بنیاد پر ہے۔ اس کی میں ایک مثال اور چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت تشریع جو ہے دین میں، شریعت کے اندر اور احکام میں جو حکمت ہے، اور خاص طور پر جب کمپیریٹیو اسٹڈی کی جاتی ہے سابقہ شریعت اور موجودہ شریعت کی، تو آپ کو ایک اور مثال ملتی ہے کہ روزے کے بارے میں بھی حکم کی سختی جو ہے کم کی گئی ہے ہماری شریعت میں۔ یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات کو سو گئے، اب روزہ شروع ہو گیا، کوئی سحری نہیں، اب دوبارہ اٹھ کر کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں، جیسے آدمی سو گیا روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی شام تک روزہ چلے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو علم میں ہوگا کہ ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ تمام قسم کے روزوں میں یہ پابندی اضافی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص قسم کے روزے میں یہ پابندی ہو کہ نہ صرف کھانا پینا اور جو بھی ازدواجی تعلقات ہیں ان پر پابندی ہے، بلکہ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جس کی کہ ایک گواہی موجود ہے قرآن مجید میں سورہ مریم، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے ایک روزے کی، تو میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ان دونوں اعتبارات سے آپ نے دیکھا کہ روزے کا حکم شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کتنا آسان کر دیا گیا، بلکہ تاکید کی گئی سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، برکت ہے اس میں۔ اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے مابین یہی فرق ہے، سحری کا فرق ہے۔
پھر یہ کہ روزے کی رمضان کی راتوں میں تعلق زن و شو جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو حکم کے اندر کمی آئی ہے، حکمت میں اضافہ کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ قیام اللیل بالقرآن، اب رات کو کھڑے رہا کرو۔ دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، جمعے میں بھی جو حکم کے اندر کمی آئی ہے اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ قرآن کی تعلیم، عوامی اور عمومی سطح پر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خطبہ جمعہ، اور دوسرے یہ کہ روزے کے اندر بھی قیام اللیل، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ترغیب و تشویق تو یہ ہے کہ پوری رات جاگو، جیسے کہ پورے دن تم نے روزہ رکھا ہے، پوری رات اللہ کے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جاگو، لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ لگ بھگ یوں سمجھیے کہ واجب یا سنت مؤکدہ کے درجے میں وہ نماز تراویح ہے کہ جو کم سے کم 1 گھنٹہ تو بہرحال اس میں لگ جاتا ہے، تو جن سے مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو اس سے زیادہ کا اہتمام نہ کر سکیں، طاقت نہ رکھتے ہو، کم سے کم اتنے کا تو اہتمام کریں۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے دی ہیں کہ جس طرح روزے کے معاملے میں حکم کی سختی جو ہے اس میں کمی کی گئی، البتہ اس کی افادیت کے اندر الٹا اضافہ کر دیا گیا، قیام اللیل بالقرآن، قرآن کے ساتھ رات کا جاگنا۔ اسی طرح یہ یوم السبت کا جو حکم تھا اس کے اندر بہت نرمی کر دی گئی، اس میں صرف 1 گھنٹے میں جو ہے وہ ممانعت رہ گئی ہے بیع و شراء کی اور تجارت کی اور کاروبار دنیاوی کی، لیکن اب اس کے اندر اضافے کیے گئے، اس کے اندر اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا گیا، اور خاص طور پر تعلیم قرآن، تذکیر بالقرآن یا تذکیر القرآن، اس کا اہتمام کر دیا گیا۔ تو یہ تو گویا کہ جمعے کا ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو سابقہ شریعت میں جو دن کا معاملہ چلا آ رہا تھا اس کو ہمارے ہاں اس نظام جمعہ نے اس طریقے سے اس کو تسلسل قائم رکھا ہے شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے۔ دوسری حکمت وہ ہے جس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے کہ در حقیقت یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ حزب اللہ اسلامی انقلابی پارٹی، اس کا ابدی لٹریچر، اس کے فکر کی بنیاد اور اساس قرآن مجید ہے۔ تو جیسے ہر انقلابی جماعت اپنے ہفتے وار اجتماعات منعقد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں، اپنے وابستگان کے ذہنوں میں جو انقلابی فکر ہے اسے برقرار رکھے، تازہ رکھے، کہیں اس کے اوپر کہیں پردے نہ پڑ جائیں، ظہول طاری نہ ہو جائے، انقلابی جذبہ برقرار رہے، تو ہفتے وار اجتماعات کا نظام جو ہے کمیونسٹوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ تو گویا کہ اس کو حکمت خداوندی نے وہ حزب اللہ اسلامی انقلابی جماعت جو ہے اس کے لیے یہ ہفتے وار پروگرام بنا دیا گیا، اور اس میں قرآن مجید کی تذکیر وہی ابدی لٹریچر ہے۔ اس اعتبار سے یہ چونکہ اہم ترین پہلو تھا اس پر تو تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہمارا منتخب نصاب کا جو ایک منطقی ربط ہے، مضامین کا جو ربط ہے، اس کے پہلو سے بھی یہی دوسری حکمت جو ہے اہم ترین ہے، اور خود جو قرآن مجید میں مصحف میں جو ترتیب سور ہے اس کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اس مقام پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں اور کوئی مثال اس کی نہیں ہے کہ مسلسل 4 سورتیں اس کے اندر شامل ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ تغابن۔ اس میں سے سورہ تغابن صرف یہ فرق ہوا ہے کہ اسے ہم اپنے دوسرے حصے میں لے آئے، اس لیے کہ وہ ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ بصورت دیگر آپ دیکھیے 4 سورتیں جو ہیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں، اور ان میں ترتیب کیا ہے؟ سورہ صف، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، اس کے لیے جد و جہد، جہاد اور قتال کی دعوت، اس کے لیے حزب اللہ کی تشکیل کی جو اساس اور بنیاد واضح کر دی گئی۔ سورہ جمعہ، اس کا بنیادی اور اساسی منہاج کیا ہے، اس کے لیے مردان کار فراہم کیسے ہوں گے، افرادی قوت جمع کیسے ہوگی، یعنی دعوت کیسے ہوگی، کس ذریعے سے ہوگی، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی، اس کا مرکز و محور، اس کی اساس کیا ہوگی، یہ سورہ جمعہ ہے۔ سورہ منافقون جو آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں وہ اسی جہاد و قتال سے گریز، اس سے فرار، یا یہ کہ ایک مرتبہ قدم بڑھا کر پسپائی اختیار کرنے کا نتیجہ نفاق ہے، لہٰذا یہ منطقی ایک رب چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہر شے جو ہے وہ اپنے ضد کے حوالے سے زیادہ پہچانی جاتی ہے، تعرف الاشیاء باسدادھا، تو جب سورہ منافقون آئی تو پھر سورہ تغابن جس میں حقیقت ایمان کو واضح کر دیا گیا۔ یہ 4 صورتیں جو ہیں جو ایک سلسلہ اس کے اندر ہے، جس ڈوری میں یہ پروئی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے تو اپنی جگہ ہر صورت جو ہے وہ گویا کہ ایک ہار کے مانند ہے، ایک ڈوری کے اندر موتی اور ہیرے پروئے ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ ایک بڑا ہار ہے جس میں یہ صورتیں پروئی گئی ہیں، ان کے درمیان بھی ایک ربط ہے، منطقی ربط ہے۔ اس پہلو سے ان 4 صورتوں کے مابین جو مضامین کا ربط ہے
اس کے اعتبار سے حکمت جمعہ کا یہی پہلو جو ہے کہ یہ حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع ہے، اس حزب اللہ کی فکری بنیاد، اس کی اساس، اس کا لٹریچر ابدی قرآن مجید ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے تاکہ اپنا فکر جو ہے وہ بھی ذہن میں تازہ رہے، جذبہ جو ہے وہ بھی برقرار رہے، انقلابی جد و جہد کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، یہ ہفتہ وار اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ اور یہ ذہن میں آپ کے نہ رہے کہ اس کی تو زیادہ شدید ضرورت جو ہے وہ گویا کہ مکی دور میں تھی، مکی دور میں کوئی اجتماعی نظام اس کا قائم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا۔ مدنی دور میں بھی یہ تسلسل برقرار رہا ہے، اگرچہ دارالاسلام ایک محدود معنی میں مدینہ منورہ میں قائم ہو گیا اور ایک ایسی کیفیت حاصل ہو گئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہو رہے تھے، لیکن ابھی انقلابی عمل تو جاری تھا۔ ابھی تو جب تک کہ پورے جزیرہ نماء عرب کے اندر انقلاب کی تکمیل نہ ہو، وہ حزب اللہ کے لیے جد و جہد جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ بلکہ سختر مرحلے میں آ گئی تھی۔ مکی دور میں تو ابھی قتال کا مرحلہ نہیں تھا، مدنی دور میں آ کر تو قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا، لہذا اب اور زیادہ ضرورت تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا فکر، اپنا ہدف، اپنا مقصود یہ بھی واضح رہے، اس کا طریقہ کار بھی واضح رہے، اور اس کے ضمن میں اپنا جذبہ انفاق اور جذبہ جہاد و ذوق شہادت جو ہے وہ بھی برقرار رہے۔ تو گویا کہ مدینہ منورہ میں حضور نے جاتے ہی پہلا جو کام کیا ہے، سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، اور جمعے کا نظام تو آپ نے قباء ہی سے قائم کر دیا ہے۔ قباء سے جب آپ روانہ ہوئے ہیں اصل مدینے کی بستی تک، اب تو قباء بھی مدینے ہی میں شامل ہے، ورنہ یہ کہ یہ 3-4 میل کا فصل تھا حضور کے زمانے میں، مدینہ چھوٹی سی بستی تھی اور قباء جو ہے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھا، لہذا اس کے دوران ہی جب کہ آپ جا رہے تھے، وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت ہو گیا، تو آپ نے پہلی نماز جمعہ وہاں ادا کر لی۔ اس سے پہلے جو ہے مکی دور میں جمعے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو گویا کہ یہ حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع مدنی دور میں بھی جاری رہا۔ پھر یہ کہ دوران خلافت راشدہ بھی وہی انقلابی عمل ابھی آگے چل رہا ہے، وہی جہاد اور قتال، ہر وقت جو ہے مطالبہ ہے لوگوں سے کہ آؤ اللہ کی راہ میں نکلو، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اس لیے کہ 2 بڑے بڑے محاذ کھل چکے تھے، ایک طرف مسلمان افواج جو ہے وہ شام میں پیش قدمی کر رہی تھی، دوسری طرف ایران کی طرف پیش قدمی تھی عراق کے راستے سے ہوتے ہوئے، لہذا ہر وقت ضرورت تھی۔ تو یہ انقلابی عمل اور حزب اللہ کا یہ سلسلہ یہ جاری تھا، اور اس دوران میں گویا کہ اس حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع یہ ہے کہ جو جمعے کے نظام کے ذریعے سے عطا کیا گیا۔ تیسری حکمت جو اس سے ہے، اور یہ اصل میں اس سے پہلے سرے سے زیر بحث نہیں آئی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسلامی حکومت میں معاشرے کی تنظیم کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے اس نظام جمعہ کو، اور اسلام میں جو مذہب اور ریاست یا مذہب اور سیاست میں جو وحدت ہے، ان دونوں میں جو یکتائی ہے، یہ ایک ہی شے ہے، ان کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، یہ دین و دولت تو ایک ہی شے ہے اسلام میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تفاوت نہیں ہے۔ تو اس کی علامت بھی یہی نماز جمعہ ہے۔ تو گویا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد ایک تیسری حکمت جو ایڈ ہو گئی ہے، اس میں ایک ڈائمنشن ہے، ایڈیشنل ڈائمنشن جس کا اضافہ ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت میں معاشرے کی تنظیم کا مرکز و محور، اور نمبر 2 دین اور دنیا یا مذہب اور ریاست، ان دونوں کے اتحاد اور ان دونوں کی یکجائی اور یکتائی کی علامت بنایا گیا نظام جمعہ کو۔ اس لیے کہ جو امیر المومنین مدینہ منورہ میں تھے وہی خطیب تھے مسجد نبوی کے، پھر مختلف جو بھی صوبے تھے ان میں جو عاملین تھے، گورنر تھے، اس صدر مقام پر وہی خطیب ہے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پر جو بھی چھوٹی ڈویژنز ہیں وہاں پر بھی جو صاحب اختیار ہے وہی خطیب ہے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں چند مباحث ہیں کہ جو ماضی میں بڑی شدت کے ساتھ اٹھتے رہے ہیں، اب ذرا معاملہ کچھ مختلف ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ اسی بنیاد پر یہ جو ہے معاملہ، یہ بحثیں اٹھی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جمعہ صرف دارالاسلام میں ہو سکتا ہے، جو دارالاسلام نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہے۔ یہ بہت سے حضرات کو تو شاید یاد بھی ہو کہ انگریزی دور میں یہ بحث چلتی رہی مسلسل کہ چونکہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام نہیں رہا، بلکہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کا فتویٰ تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اور در حقیقت اسی کی بنیاد پر پھر وہ ساری بغاوت کی
جو بھی کوششیں ہوئی ہیں اور جو بھی انگریز کو نکالنے کے لیے جہاد اور قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس لیے کہ شاہ عبد العزیز کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بھتیجے تھے شاہ اسماعیل شہید جنہوں نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر، تاکہ یہاں پر پھر دوبارہ دارالاسلام قائم ہو۔ تو چونکہ اسلام جو ہندوستان کی سرزمین انگریز کے آنے کے بعد، مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد، اب وہ دارالاسلام نہیں رہی تھی، دارالحرب ہو گئی تھی، لہٰذا یہ بحث کھڑی ہوئی کہ آیا یہاں جمعہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور جمعہ عام لوگوں کی رائے تھی اب یہاں جمعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک افادیت کا پہلو تھا، مسلمان ہفتے میں جمع ہو جاتے ہیں، اگر جمعہ ہم ختم کر دیں گے تو اجتماع نہیں رہے گا، پھر جو موقع ہے مسلمانوں سے گفتگو کا، مسلمانوں کو کوئی پیغام پہنچانے کا، اس لیے غزِ بصر تو کیا ہے لوگوں نے، فقہا نے، علماء نے غزِ بصر کیا ہے کہ ایک افادیت کا پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر کوئی اور شے نہیں ہے جو مسلمانوں کو جمع کر سکے اور علماء اسلام کو کوئی موقع حاصل ہو سکے ان سے اجتماعی سطح پر گفتگو کا، پھر تو یہی ہے کہ سیاسی جلسے کیجیے، اور سیاسی جلسوں پر ہو سکتا ہے کسی میں وہ تنزل لگا دی جائے۔ یہ چونکہ ایک آسان راستہ حاصل تھا کہ علماء اسلام جو ہے عوام سے ایک رابطہ قائم رکھ سکتے تھے، لہٰذا اس معاملے میں غزِ بصر کیا گیا ہے، ورنہ ٹھیٹ فقہی پوزیشن جو تھی وہ یہی تھی کہ یہاں جمعہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لوگ احتیاط ظہر پڑھتے تھے کہ اگر یہاں جمعہ ہے نہیں تو ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، وہ تو ہوا نہیں، البتہ ظہر جو ہمیں پڑھنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی تو ظہر کا وبال ہم پر رہ جائے گا، اس لیے 4 رکعتیں اضافی پڑھی جاتی تھی احتیاط الظہر کے نام سے، کہ ہم ظہر کی بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں تاکہ اگر جمعہ نہیں ہوا ہے تو کم سے کم یہ کہ ہماری ظہر قضا نہ ہو۔ ایک تو یہ بحث تھی کہ جو اٹھی اور یہ بڑے زور شور کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ دوسری بحث یہ ہے کہ دارالاسلام کے بھی صرف مصر جامع میں جمعہ ہو سکتا ہے، یہ بحث بھی جہاں تک احناف کا معاملہ ہے، فقہ حنفی کا تو یہ طے شدہ مسئلہ ہے، دیہات میں کوئی جمعہ نہیں ہے۔ اور مصر کسے کہتے ہیں اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، ایسا شہر ہو جس پر شہر کا اطلاق ہو سکے، لیکن خالص فقہی طور پر یہ کہ جو حکومت وقت کی چھوٹی سے چھوٹی انتظامی یونٹ ہو، وہاں کوئی ہونا چاہیے جو حکومت کا ذمہ دار ہو، کوئی نہ کوئی قضا کا منصب ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے کوئی میجسٹریسی اگر کسی درجے میں موجود ہے تو وہ مصر ہے، اور اگر نہیں ہے یعنی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اگر وہاں تک نہیں پہنچا ہوا ہے کسی مستقل شخص کی شکل میں کہ وہ وہاں ذمہ دار ہے، نمائندہ ہے، حکومت کی طرف سے قاضی ہے، یا یہ کہ حکومت کی طرف سے ریونیو جمع کرنے والا ہے، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ دیہات میں بھی، اس کا بھی سبب یہی تھا کہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ اس سے بہتر، اس سے آسان کوئی ممکن نہیں۔ جمعے کے نام پر تو لوگ جمع ہو جائیں گے، باقی اگر آپ لاکھ جتن کریں کہاں لوگ آئیں گے؟ یہ تو ایک دینی حیثیت ہے، اس کے لیے وہ احادیث ہیں وہ ساری جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی شدت کے ساتھ جو تاکید ہے، ترغیب ہے، ترک جمعہ پر جو وعیدیں ہیں، تو اس کے حوالے سے تو کم سے کم یہ کہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے، کوئی اصلاحی کوشش، تبلیغی کوشش، تعلیمی کوشش جاری رہ سکتی ہے۔ لہذا دیہات میں بھی سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن یہ کہ بہرحال فقہائے احناف کے ہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ جو شہر کی تعریف میں نہ آتی ہو جگہ اور اس میں کوئی نہ کوئی حکومت کا ذمہ دار، جہاں وہ میجسٹریسی یا ریونیو کلیکشن کے اعتبار سے کوئی ذمہ دار منصبدار موجود نہ ہو، وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فقہ حنفی کا طے شدہ مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جمعہ صرف اہتمام حکومت میں ہو سکتا ہے، انفرادی اور ذاتی اور علیحدہ سے اپنی جماعتی کوئی شکل بنا کر جمعہ کر لینا یہ بھی فقہ حنفی کے نزدیک ناجائز ہے، غلط ہے، اس پر تو بڑی شدت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث موجود ہے حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقص الا امیر او مامور او مختال، ہرگز خطاب نہ کرے، خطبہ نہ دے، وعظ و نصیحت نہ کرے سوائے امیر کے۔ اب امیر یا تو صوبے کا گورنر ہے وہ امیر ہے، کسی شہر کا عامل ہے وہ امیر ہے، اور مدینے میں امیر المومنین ہے وہ امیر ہے، او مامور یا اس امیر کا معمور کردہ کوئی شخص، اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نمائندہ ہے، اس کا معین کردہ کوئی شخص ہے، او مختال، تیسرا پھر وہ ہے جو کر رہا ہے تو گویا کہ وہ خود سرکش ہے، خود اس کے اندر
اپنی وجاہت اور اپنی کوئی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ مختال جو ہے وہ آپ نے بارہا ہمارے ہاں اس منتخب نصاب میں بھی آ چکا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے شیخی خورے اور غرور کرنے والے، اکڑنے والے۔ تو یہ تو گویا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بساط جمانا چاہتا ہے، اپنی لیڈری، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یا یہ کہ وہ ذریعہ بنانا چاہتا ہے کوئی پیسے لوگوں سے اینٹھنے کا۔ یہ ہے تین چیزیں کہ فرمایا لا یقص الا امیر او معمور او مختال۔ یہ تو تمام صرف نظام حکومت کے تحت جمعہ ہے، غیر حکومتی جمعہ جو ہے وہ فقہا کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اور یہ حدیث نبوی جو ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے، اس اعتبار سے غور کیجئے تو ہمارے جو یہ جمعے ہو رہے ہیں حقیقت میں یہ وہ جمعے ہے ہی نہیں۔ وہ جمعہ جس کے بارے میں یہ اہتمام اور یہ شد و مد اور یہ تاکید اور اس کی وہ فضیلت اور اس کو ترک کرنے کی وہ مذمت اور اس پر وہ وعید جو ہم پڑھ چکے ہیں، گزشتہ 4 نشستوں میں وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جمعے وہ جمعے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبہ جمعہ ہے، جمعے کی ایک مشابہت ہے اس کے اندر، اور اس میں وہ حکمت وہی ہے کہ اب اس دور کے اندر اگر اس کو بھی ترک کر دیا جائے، یہ نہ رکھے جائیں، تو پھر یہ ہے کہ کوئی ڈھانچہ سرے سے برقرار ہی نہیں رہے گا، کوئی لوگوں تک پہنچنے کا اور کسی بات کے پہنچانے کا ذریعہ جو ہے علماء کو اور جو بھی دینی رہنما انہیں حاصل نہیں رہے گا۔ اس لیے اس منفعت اور افادیت کے پیش نظر غض بصر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت ایک شخصیت ہیں جو ہمارے ہاں بھی کچھ عرصے آ کر جنہوں نے قیام کیا تھا، عبداللہ سالم المسدوسی، ان کا انتقال ہو گیا حیدرآباد دکن میں۔ چونکہ بہت سے عرب آ کے آباد ہوئے، اب بھی آباد ہیں، اگرچہ بہت سے اب واپس چلے گئے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات نے انہیں واپس بلایا ہے اور انہیں علیحدہ بستیاں جو ہیں آباد کر کے دی ہیں، مکان بنا کر دی ہیں کہ واپس آ جائیں۔ وہ اپنی چونکہ آبادی بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہی جو عرب یہاں سے گئے تھے وہی آ جائیں۔ بہرحال وہ سالم مسدوسی صاحب، انہوں نے پورے ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کا ملاقاتیں کر کے، دورہ کر کے، اور ان کو قائل کیا کہ واقعتاً یہ جمعے جو اس وقت ہو رہے ہیں یہ شریعت کے عمومی طور پر کہہ لیجئے اور خاص طور پر فقہ حنفی کا تو یہ تقاضا نہیں ہے، اس کے اعتبار سے تو یہ گویا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ کہ پھر علماء نے یہی کہا کہ آپ اس معاملے میں مصلحت کو پیش نظر رکھیں، وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس موقف پر۔ اسی طرح بہت سے حضرات کو شاید یاد آ جائے، ہمارے شہر میں بھی، اس لاہور میں ایک دیوانہ سا شخص ہوتا تھا، وہ اپنے گردن میں ایک بڑا سا جو ہے اشتہار ڈال کے کھڑا ہوتا تھا، اور وہ جمعے کے بعد ہماری مسجد دارالسلام کے باہر بھی بضع اوقات جو ہے وہ نعرے مارا کرتا تھا، یہ سب غلط ہیں، یہ حرام جمعے ہیں جو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جمعے تو انفرادی جمعے ہیں، لوگوں نے پرائیویٹلی جمعوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، کوئی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ تو خالص فقہی حیثیت تو وہی ہے کہ اصل جمعہ وہی ہے جو دارالاسلام میں ہو، نمبر 1 اسلامی ریاست ہو اور دارالاسلام ہو، جمعہ اس میں۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے بھی صرف مصر جامع کے اندر ہو تاکہ ایک مرکزیت رہے، جیسا کہ میں کل وہ حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر اس شخص کے ذمے ہے جمعے کے لیے حاضر ہونا، دیہات کے شخص کے لیے، کہ جس کی مسافت اتنی ہو کہ وہ صبح گھر سے نکلے اور مصر جامع میں جا کر جمعہ ادا کرے اور پھر شام تک اپنے گھر واپس پہنچ جائے۔ اس کو وہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کہ 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے ہر گاؤں کے اندر جمعہ ہو رہا ہو۔ لیکن اس وقت جو شکل ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ایک گلی میں کئی کئی جمعے ہو رہے ہیں، تو یہ در حقیقت جمعے کی وہ شکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ البتہ اس میں افادیت ہے، اس میں ایک بھلائی کا پہلو موجود ہے، لہذا اس کی اس طرح سے مذمت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک پیاس رہنی چاہیے کہ یہ جمعہ وہ جمعہ نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ در حقیقت اسی طرح کی شے ہے۔ اور جو اقبال نے پھپتی چست کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، تو 2 رکعت کے امام ہیں جو جمعہ پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ حقیقت میں نہ جمعہ وہ جمعہ ہے کہ جو دین چاہتا ہے اور اسلام کے اس نظام کے اندر جس کی اہمیت وہ ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، تو وہ جمعہ جو ہے اصل میں مجھے اتفاق ہے اس کے ساتھ کہ وہ صرف دارالاسلام میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 دارالاسلام کے بھی مصر جامع میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس میں خطیب صرف حکومت کا کوئی ذمہ دار شخص ہوگا یا حکومت کی طرف سے نامزد کوئی شخص ہوگا۔ یہ اسلامی ریاست کے اندر جمعے کی 3 شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ بہرحال اس وقت جو شکل ہے اس میں یہ ہے کہ گندم اگر بہم نشوت بھس غنیمت است، جو بھی کچھ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ جزوی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا ہے لوگوں تک بات کو پہنچانے کا،
اسی درجے میں ہم بھی اس کی پابندی کر رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں تو بہرحال فائدہ ہے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اسی طریقے سے اس بات کی طرف بھی توجہ جیسا کہ میں نے دلائی تھی پہلے، اس حالت میں بھی گئے گزرے دور میں واقعہ یہ کہ جمعے کا یہ نظام کافی ایک بڑی علامت ہے مسلمانوں کے اندر اس اجتماعیت کی کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ اس پر قیاس کر لیجئے کہ اب بھی گئے گزرے دور میں کتنے اہتمام سے لوگ کپڑے بھی بدلتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اکثر و بیشتر وہاں کے ائمہ اور خطیب حضرات جو ہیں وہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ جو اٹھانا چاہیے۔ اب آئیے کچھ اور مباحث بھی ہیں اس جمعے سے متعلق جو جزوی تھے، لیکن چونکہ اب ہماری ایک نشست اس پر مزید جو ہے وہ لگ ہی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے طرف بھی کچھ بعض اشارے آپ کے سامنے کر دوں۔ ایک یہ کہ وقت جمعہ کیا ہے، اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جب ہمارے بہت سے لوگ عرب سے، ممالک سے اور ہند و پاکستان سے جا کے آباد ہوئے اور وہاں پہلے وہ ایم ایس اے بنی، پھر وہ اسنا کی شکل بنی، پھر انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی۔ مسجد کیا، ہر یونیورسٹی میں ایک کمرہ لیا ہوا اس میں جمعہ ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے پہلے جو ہے اپارٹمنٹس رینٹ کیے ہوئے ہیں ان میں جمعہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں اور بھی لطیفے پیدا ہوئے، یعنی یہ کہ اس بحث کے علاوہ جو بحث میں کر چکا ہوں کہ آیا وہاں جمعہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، وہ دارالاسلام تو نہیں ہے، پھر یہ کہ وہاں جمعہ کون کروا رہا ہے، خطیب کون ہے، یہ تو کسی اسلامی حکومت کا نامزد کردہ تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہاں کچھ اور لطیفے بھی ہوئے۔ ابتدا میں جبکہ بڑی دقت تھی کہ جمعے کے دن کیسے لوگ نکلیں، کوئی چھٹی دینے کو تیار نہیں، کہیں پر بھی رخصت کا موقع نہیں۔ ایک بحث یہ بھی آگے کہ ہم کیوں نہ جمعہ بھی اتوار کو کر لیا کریں، یعنی یہ کہ جمعے کی جو ایک افادیت ہے اس کے لیے یہ کیا ہے، آخر ضروری کیا ہے، سب دن اللہ کے ہیں تو اتوار کو کر لیں، ہفتے کو کر لیں۔ یہ بھی بحث آئی کہ جمعے کا وقت جو ہے زوال سے قبل بھی ہے، کہیں کوئی ریموٹ روایت بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ بالاتفاق یہ سمجھ لیجئے کہ جمعے کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے، وہی جو وقت ظہر ہے وہی جمعے کا وقت ہے۔ اس میں ایک روایت بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک سنت صحابہ آپ کے سامنے آ جائے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم جمعے کے روز جمعے سے پہلے نہ قیلولہ کرتے تھے اور نہ کھانا کھاتے تھے۔ ما كنا نقیل ولا نتغدى، غدا کہتے ہیں صبح کا کھانا، عشاء جو ہے شام کا کھانا ہے، عشاء نماز ہے، عشاء شام کا کھانا جسے آپ عشائیہ کہہ دیتے ہیں وہ عشائیہ ہونا چاہیے۔ عشاء ہے شام کا کھانا، غدا ہے صبح کا کھانا۔ آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سورہ کہف میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو ہم نہیں کرتے تھے، نہ تو قیلولہ کرتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے الا بعد الجمعہ، مگر جمعے کے بعد۔ تو یہ اللہ کے فضل سے اس پر اب عمل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تو بہت سی مساجد میں میں دیکھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے اول وقت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے وہ جمعے کے بعد ہی جا کر کھاتے ہیں۔ بہرحال جمعے کا وقت یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کے روز حضور کے کچھ مخصوص معمولات تھے نمازوں میں قرات، مثلاً یہ کہ فجر کی نماز میں عام طور پر یا سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورہ دہر دوسری رکعت میں، لیکن ایک اور معمول یہ تھا کہ سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے ہے، گویا کہ فجر میں۔ پھر جمعے میں کیا پڑھتے تھے؟ جمعے میں بھی سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں، یہ حضور کے معمولات میں شامل ہے۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ خطبے میں آپ جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو کسی اور سورت کی روایت تو نہیں ملی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ خطبے میں آپ کا معمول قرآن مجید پڑھنے کا تھا۔ اور قرآن کتنا پڑھتے تھے آپ؟ سورہ قاف کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے پوری خطبے میں پڑھی، میں آج وہ روایت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی راویہ ہیں ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں اخذت قاف والقرآن المجید من رسول اللہ یقرأ بها علی المنبر فی کل جمعۃ۔ یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے جو یاد کی ہے سورہ قاف والقرآن المجید،
یہ حضور سے یاد کی ہے، حضور سے سن کر یاد کی، اس لیے کہ حضور ہر جمعے میں سورہ قاف پڑھتے تھے۔ یہاں تو اس درجے جو ہے اس کے عموم کی بات آ رہی ہے، اور ایک دوسرے روایت میں الفاظ ہیں کہ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها علی المنبر فی کل جمعہ، کہ میں نے جو یاد کی ہے سورہ قاف وہ حضور کی زبان مبارک سے براہ راست سن کر یاد کی ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ منبر پر ہر جمعے میں یہ سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں یہ خطبہ صحیح درجے کا خطبہ تھا، اس لیے کہ قرآن مجید کا تو اسلوب ہی خطبے کا ہے، یہ تو بارہا ہمارے ہاں زیر بحث آ چکی ہے بات، لیکن یہ کہ چونکہ زبان عربی تھی، لوگوں کی مادری زبان تھی، تو قرآن مجید کی محض تلاوت بھی ایک خطبہ تھا، اس لیے کہ اسی میں تذکیر بھی ہو رہی ہے، اسی میں فکر بھی آ رہا ہے، اس میں ایمانی مباحث تازہ ہو رہے ہیں، انہی میں اخلاق فاضلہ کی تلقین و تعلیم ہو رہی ہے، جو کچھ مراد ہے مطلوب ہے وہ تو سب کا سب قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ لہذا ایک خطیب اگر کھڑا ہو کر صرف قرآن پڑھ دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور اضافہ جو بھی وقتی ضرورت ہو، تو گویا کہ وہ خطبے کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ شکل یہ ہے کہ وہ مسنون خطبے میں جو الفاظ حضور ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو یا کوئی اور خطبہ ہو، تو اس کے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہم صرف جو ہے وہ عربی کے اندر پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کا تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ ہم نے جو اردو تقاریر شروع کی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اب مرثیہ بار بار کیا کرنا ہے کہ ان تقریروں میں اور سب کچھ ہوتا ہے، قرآن نہیں ہوتا۔ لیکن ان میں ایک نکتہ جو نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جو آپ جمعے میں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ دونوں میں یہ لفظ موجود ہے فذکر، اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت ولا یحییٰ فیہا ولا یحییٰ۔ تو یہ حکم جو ہے آپ تذکیر کیجیے، اور اس نے یہ کہ فذکر بالقرآن، یہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کیونکہ دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم ہے، اور تذکیر جو ہے خطبے کا مقصد ہے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، اسی مناسبت سے آپ نے جمعے کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کا انتخاب فرمایا، اور دوسرا جو ہے آپ کا معمول کہ یا پھر یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کی ہے نماز کے اندر، وہ تو آج خود ظاہر ہے کہ چونکہ جمعے کی نماز ہے سورہ جمعہ اس میں پڑھی جا رہی ہے، اور سورہ جمعہ کے ساتھ منافقون جو ہے جس طرح جڑی ہوئی ہے وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، تو گویا کہ آپ نے ان دو جوڑوں کو جمع کرنے والی صورتیں جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ، دوسرا جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن، لیکن ان دونوں جوڑوں کو انٹرلاک کرنے والی بات جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آخری آیت اور سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، جس نے کہ ان دونوں کو جمع کر دیا، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ پھر یہ کہ سورہ قاف آپ پڑھتے تھے، اور کس قدر یہ کیفیت والی بات ہوتی ہوگی کہ سورہ قاف ختم ہوتی ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اسی پر گویا کہ آپ کا خطبہ ختم ہو جاتا ہوگا۔ تو تذکیر کا حکم جو ہے ان صورتوں میں وہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر ہے، جن کو بھی آپ نے منتخب کیا ہے ان نمازوں کے اندر تلاوت کے لیے۔ اب یہ کہ آخری آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی، اس کی طرف توجہ کیجئے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار، ایک سودا گویا کہ منفعت بخش، او لہون، یا یہ کہ کوئی دلچسپی، کوئی تفریح کی شے، انفضوا الیہا، وہ چلے گئے اس کی طرف، متوجہ ہو گئے اس کی جانب، وترکوک قائما، اور چھوڑ گئے آپ کو کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے، جو کہ آپ کا خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا تھا، درمیان میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، زیادہ وقی ہے، زیادہ قیمتی ہے اس کاروبار دنیاوی سے بھی، اور یہ دلچسپیاں اور تفریحات ہیں ان سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور یقین رکھو اس بات پر کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ متفق علیہ ہے،
اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ، لیکن اس وقت بازار میں اجناس جو ہے وہ موجود نہیں تھی، یوں کہہ لیجئے کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر ایک قحط کی سی کیفیت تھی کہ گیہوں، گندم وغیرہ اجناس جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ نایاب ہو گئی تھی۔ لیکن عین اس وقت جب کہ جمعے کا خطبہ آپ دے رہے تھے، وہ گھنٹیاں بجنی شروع ہوئیں کہ جب قافلہ آتا تھا اونٹوں کا تو اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں لٹکی ہوتی تھی وہ بجتی تھی، تو معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ آ گیا، کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، اور جس میں کہ منتظر ہوں گے لوگ کہ آنے والا ہے، جو سکیرسٹی ہے، جو بھی کمیابی ہے، وہ جلدی ہی کوئی اطلاع ہوگی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے کہ جو اجناس لے کر شام سے آ رہا ہے۔ تو جب اطلاع ہوئی کہ وہ آ گیا، اب ہر شخص کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ ہی لے جائیں اور میں رہ جاؤں، لہذا وہ ایک عمومی طور پر لوگوں کا ایک رجحان ہوا کہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے وہ گندم خریدنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اس پر یہ گرفت آئی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، لیکن یہاں پہ تجارت کے ساتھ لہو کو بھی شامل کر دیا۔ یہ قرآن کی ابدیت کی ایک نشانی ہے، بہت بڑا ثبوت ہے۔ آج ہمارے زمانے میں وہ لہو جو ہے وہ سب سے بڑا سبب بن گیا ہے، وہ کرکٹ کا میچ ہو یا اور اس قسم کی مشغولیتیں ہو، وہ ہے کہ جو جمعے سے لوگوں کو غافل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو واقعہ تھا وہ صرف وہ کاروبار والا معاملہ تھا، یا وہ بھی اجناس کی کمی جو ہے اس کی بنا پر اس میں ایک شدت کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن قرآن نے یہاں وہ لفظ بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ گمبھیر ہو جائے، مضمون کا احاطہ ہو جائے، ہر اعتبار سے جو ہے بات مکمل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار دنیاوی منفعت بخش کوئی سودا یا یہ کہ کوئی اور دلچسپی کا سامان، تو وہ آپ کو کھڑے چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے متوجہ ہو گئے، چلے گئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اس میں چونکہ گویا کہ ایک طرح کا سوء ظن کہہ لیجئے، بے یقینی کی کیفیت کہ شاید اللہ تعالی ہماری ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم توقف کریں، وقت پر جائیں، اللہ کے حوالے کریں معاملے کو، وہ بہتر رازق ہے، ہماری ضروریات کا ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اس کی بجائے انہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے، لہذا اے نبی ان کو یاد دہانی کرا دیجئے، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اس جمعے کا اور اس خطبے کو پورے اطمینان کے ساتھ سننے کا، وہ کہیں بڑھ کر ہے اس کاروبار دنیاوی سے اور اس دلچسپیوں سے یا تفریحات سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور یقین کرو کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس میں اس واقعے کی جو توجیہ ہے اس میں مختلف آراء موجود ہیں۔ مثلا ایک بات تو سامنے ہے کہ مغالطہ تھا لوگوں کو کہ نماز جو ہے، اصل جمعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگوں کو اصل تصور یہی ہے، خطبے کی اہمیت نہیں بلکہ ساری جو ہے اہمیت لوگوں کے سامنے نماز جمعہ ہے۔ یہ صرف جمعہ کے ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز جمعہ ہے، تو نماز جمعہ کا لفظ استعمال کریں گے تو گویا کہ اصل شے جو ہے وہ تو نماز ہو جائے گی۔ غالباً یہ مغالطہ موجود تھا، اور اس میں مزید کچھ حضرات نے ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کوئی روایت، اگرچہ اس کی لفظاً تو یہ روایت نہیں مل سکی کہ یہ کس کی روایت ہے، کیا اس کی سند ہے، کیا سورس ہے، لیکن یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفاظ لکھے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، قول ہے کہ اس زمانے میں خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے کہ اب بھی عیدین میں ہوتا۔ عیدین میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز پہلے ہو جاتی ہے اور خطبہ بعد میں، تو وہاں پہ چونکہ نماز ادا ہو چکی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اصل شے تو ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، نماز کے لیے ہم جمع ہوئے تھے، تو خطبہ جو ہے اس کی تو وہ اہمیت تو نہیں ہے جو نماز کی ہے، لہذا لوگ چلے گئے۔ لیکن مجھے حیرت ہے اصل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب جو ہے کہ کیوں توجہ نہیں ہوئی اس بات کی طرف کہ اصل میں یہ لوگ جن کا یہ طرز عمل سامنے آیا ہے، ان کے بارے میں گمان یہ ہونا چاہیے یہ منافقین تھے۔ اس معاشرے کے اندر معتدل تعداد میں منافقین موجود تھے۔ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 نفری چھوڑ کر حضور کو چلی گئی ہے، گویا کہ اس وقت کی جو بھی مجموعی آبادی اس وقت نفری تھی مسلمانوں کی، اس سے ایک اندازہ قائم ہو سکتا ہے کہ 1/3 کی تعداد جو ہے وہ تو منافقین کی موجود تھی۔ تو وہ لوگ ظاہر بات ہے ان میں نہ یقین ہے نہ ایمان ہے، ان کا چلے جانا، اور یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ سب چلے گئے۔ قرآن مجید تو کسی واقعے کو ذریعہ بناتا ہے تعلیم کا اور تلقین کا۔ اگر کچھ لوگ بھی چلے گئے تھے وہاں تو اس کے حوالے سے جو ابدی ہدایت اور تلقین اور نصیحت تھی وہ قرآن مجید نے دے دی۔
میرا ذہن ادھر زیادہ اس لیے منتقل ہوا ہے کہ اگلی سورت سورۃ المنافقون ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں پہلی آیت کے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ ہے وہ انٹر لاکنگ ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ہوئی ہے، جیسے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوتی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور سورہ کہف کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وہاں حکم ہے قل الحمد للہ، یہاں امتثال امر سے دونوں کو انٹرلاک کر دیا گیا، دونوں صورتیں جو ہیں جڑ گئیں۔ اسی طریقے سے یہاں ہے وہ تو جو چھوڑ کر چلے گئے حضور کو، اس کے تذکرے پر سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اب وہ آ رہے ہیں اور معذرت پیش کرنے کے لیے یا اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، اپنا دعویٰ جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے یہاں سے سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک در حقیقت یہ معاملہ منافقین کا تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ انہیں ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رزاقیت پر وہ اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے کہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر اور وہ اس کاروبار کی طرف، خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔